تے نعرے لائی دے نے ایسے رونا انج نہیں بولن تے دل کردا روزے والے نوں ایویں غصہ چڑھیا ہوندا ہے تے اوتھے نا پورے پورے نعرے لایا جے جڑے توڑ تک لاندے رہو اے دو شعر میں تانوں ایک ہور قصیدے تے سنانا کیونکہ میں ضروری سمجھدا نہیں بہتے لکھے نے میں وہ بھی ضروری سنانا سی تے مناسب وقت دی ڈیوٹی بھی کرنی سی ہے نسل انسان یاد ہے یہ رحمت ذوالجلال رکھنا اے نسل انسان یاد ہر دم یہ رحمت ذوالجلال رکھنا ایک کیڑی گل انہوں نے یاد کرا رہا اے مہینہ جڑا جا رہا ہے روزیاں دا مہینہ یہ رحمتاں دا مہینہ ہے تے برکتاں دا مہینہ ہے تے بخششاں دا مہینہ ہے ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਚ ਜੰਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਜ਼ਖਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੀਜੀ ਸੁਣੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ پھر صحیح نواب عارف کی گل سمجھنا ہے ہر بندے کا کام ہے پھر صحیح کسی نے پھر صحیح اتوں تو میں نواب عارف ہاں میں جی گل کر جا 6 مہینے کسی کو پتا نہ لگے میں آ کے گیا یہ نواب عارف آتے بہرحال چلو جنہوں سمجھ آئی انہوں صحیح تو سارے آ جانی ہونی اچھا تو یہ بخشش کا مہینہ رحمت کا مہینہ تو میں گزارش یہ کرنا چاہنا کہ اللہ کا احسان ہے رحمتوں کا مہینہ ہے انسان دے پتر جڑے ہو وہ انہوں یاد رکھا جائے ٹھیک ہے اینی کو توضیح تے فٹافٹ دو شعر ہے نسل انسان یاد ہے یہ رحمت ذوالجلال رکھنا ہے نسل انسان یاد ہے یہ رحمت ذوالجلال رکھنا ہے نسل انسان یاد ہے یہ ہوئے توجہ میں شعر پڑھ لوں یہ جس کے صدقے ہوئی ہے رحمت یہ جس کے صدقے ہوئی ہے رحمت نظر میں وہ باکمال رکھنا میرا خیال ہے اجے پوری سمجھ نہیں آئی 2 سطرہ پڑھ دے وہاں اس واسطے روزوں میں ہے ارزانی ادن کی اس ماہ میں آمد ہے میرے مولا حسن کی یہ جس کے صدقے ہوئی ہے رحمت یہ جس کے صدقے ہوئی ہے رحمت نظر میں وہ باکمال رکھنا ہوں میرا خیال ہے طبیعت رچ گئی جو جرم مرکوم ہو چکے وہ سارے معدوم ہو چکے تاں ہی بندہ جنتی بنتا ہے نا کہ جے وہ گناہ والا کاغذ صاف ہو جاتا جو جرم مرکوم ہو چکے ہیں وہ سارے معدوم ہو چکے ہیں جو جرم مرکوم ہو چکے ہیں جاگنا لال معدوم ہو چکے ہیں ماہ رمضان کی فضیلت کے خاطی معصوم ہو چکے ہیں یہ جس نے روزوں کو دی فضیلت یہ جس نے روزوں کو دی فضیلت وہ یاد زہرا کا لال رکھنا تھوڑی خیر ہوئے سنگل نعرہ تے سارے لا لو نہ اچھا نعرہ لا لو یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ وہ یاد زہرا کا لال رکھنا نظر میں وہ با کمال رکھنا اے ہونے شیر دی طرح بے ساختگی ویکھنی ہے سادے لفظاں کتنی بے ساختگی نال یہ شیر آیا نماز روزہ میں دل گزارا تو رات بھر اللہ پکارا مزاج تیار ہو جان نکیا نے اس واسطے روک گیا نماز روزہ
عبادت قبول کر لے خدا ہمارا تو ساتھ ساتھ اس ہنسی عمل کے تو ساتھ ساتھ اس ہنسی عمل کے حسن سے بھی بول چال رکھے الحمدللہ رب العالمین حسن سے بھی بول چال رکھنا نکل تسی بھی نعرہ لا لو سارے عبادت فرما لو یا علی من کے بعد آخری شیر دوپہر دا وقت سی علی مولا اپنے رقبے چ زراعت کر رہے سن تھوڑی خیر اپنے رقبے دے جویں بڑے لوگ کدی شوقیہ کدی کوئی افتتاح کر دیتا کوئی شجرکاری دا کر دیتا کسی کٹائی دا کر دیتا اپنے رقبے چ میرا مولا دوپہر دے وقت کام کر رہے سن کوئی پردیسی بندہ لنگیا اس ویکھیا ہے جوان جڑا ہے نا ایک کام کر رہا ہے تسی لاہور دے بندے ہو میں دیہات دی گل سنانی ہے اے نا اے دوپہر ہو گئی ہے اس ویلے تک جڑے باہر پیڑیاں چ کام کرتے ہیں یا روٹی لے کے آئے ہوتے ہیں یا اس ویلے مگروں آ جاندی ہے تے اے جڑا کام پیا کردا ہے منہ متھا ایدا بڑا سونا ہے جوڑ بند بھی چنگے سو رنگ روپ مولوی صاحب تسی کہڑے دھیانے لگے ہو دعا بار پڑھے تے دعائی صرف میں نے سن سکتی اس ویکھیا جوان بھی چنگا ہے چہرہ بشرا چنگا ہے رنگ روپ چنگا ہے وڈے گھر دا لگتا ہے تے خوراک بھی چنگی ہوئے گی اگلی گل تھوڑی دقت نال نکے سمجھن گے وڈے شاید جلدی سمجھ جان وڈے گھر دا بھی ہے رنگ روپ بھی چنگا ہے تے عرب دا جوان ہے ودیا کٹیا بھی دے چھڑے سنو تے اپنا گزارا ہو جائے گا چنگی ہوئے گی اگلی گل تھوڑی دقت نال نکے سمجھن گے وڈے شاید جلدی سمجھ جان وڈے گھر دا بھی ہے رنگ روپ بھی چنگا ہے تے عرب دا جوان ہے ودیا کٹیا بھی دے چھڑے سنو تے اپنا گزارا ہو جائے گا خیر ہو اور کتنا ودیا کٹیا بھی دے چھڑے سنو کام چل جائے گا پوچھنا چاہیے نیڑے آیا سلام کیتا میرے مولا نے سلام دا جواب دیتا خوش ہو کے آکھا جنیا دو گلاں دا بڑا ہی سواد آیا تے تریجی اللہ جانے مولا فرماندے نے کیڑی کیڑی گل دا سواد آئی آکھا تینوں ویکھن دا بھی سواد آیا تیرے نال بولن دا بھی سواد آیا تینوں ویکھ کے تے تیرے نال گل کر کے پتہ لگا ہے کسے پڑھی لکھی ماں دا پتر ہے تیرا رنگ روپ ویکھ کے پتہ لگا ہے کسے کھاندے پیندے گھر دا بندہ ہے تے تریجی گل ہن اللہ جانے مولا فرماندے نے وہ بھی چھیتی چھیتی دس چھڑ آکھا تریجی ہے پھر دوپہر ہو گئی ہے تے ایسے روٹی نہیں کھائی دی نال رہنا میرے نال رہنا ایسے روٹی نہیں کھائی دی مولا فرماندے نے ہاں میں جاننا لوگ کھاندے نے ایسے بہت افسوس ہے بہت افسوس ہے بہت افسوس ہے ایسے روٹی کھائی دی ہے مولا فرماندے میں نے پتہ ہے اس ویلے لوگ کھاندے نے آخیا پھر کچھ ہو سکتا مولا فرماندے نے کی ہونا چاہیے تو اس آخیا میں ہی پوچھنا کہ کوئی میرے کھان دا بندوبست کر سکنا ہے مولا فرماندے نے تو اس بارے سوچ ہی نا ایک کھان پین دا بندوبست ہے ہی میرے ذمہ یا علی واہ جی واہ تے اکو واری سارے اچھا نعرہ لا لو یا علی مولا فرمایا یہ بارے فکر نہ کرے یہ ذمہ داری میری ہے اس آخر پھر سارے صحیح ہو گئے تے ہن پھر چھٹی کرنا کام لوں تے رل کے کچھ کھائیے مولا فرماندے نے مینوں رہن دے تے وہ درخت ویکھ رہے ہیں اچھا وہ نال کچھ ہے بدھی ہے آخیا جا کھول لے کھا لے ہوں اے نواب عارف دیاں گنتیاں تساں جے سمجھ لیاں تے مینوں واہ واہ خوشی ہوئے او بدھا ہی تے کھول لے تے کھا لے جوان دا چہرہ ویکھیا تے ترکھا ترکھا ٹریا تے ترکھا ترکھا جا کے ترکھیاں ترکھیاں گنڈا کھولیاں
تے گنڈا کھول کے جدو اندر دید پئی تے مٹھا مٹھا واپس آیا، تریکھا گیا، مٹھا مٹھا واپس آیا، راج کو زور بھی لاندا آیا، نیڑے آ کے آخیا جوانا یہ کی آتے ہیں؟ مولا فرمایا تو نہیں ویکھ رہا؟ آخیا دسن تے روٹی لگتی ہے۔ تو مولا فرماندے نے پھر تینوں نہیں پتا کی کری دا ہے؟ اے کھائی دی ہے، پر کھائی دی تے وہ جڑی ٹوٹ بھی جائے، یہ ٹوٹدی نہیں، میں کھاواں کیویں؟ تے تو اے ہی کھانا ہے؟ مولا فرمایا میرے بارے نہ سوچیا کرو، میں کھانا کہ نہیں کھانا، میں اگر کھانا تا بھی کسی نو تحفظ دین واسطے، جے سونا تے تا بھی کسی نو تحفظ دین واسطے، میں اگر کھانا تا بھی کسی نو تحفظ دین لئی، سونا تے تا بھی کسی نو تحفظ دین لئی۔ بہت مہربانی۔ اس آخیا اچھا جوانا اے بھائی اسی نہ ماڑے ضرور ہاں پر اسا ماڑا کھادا کدی نہیں، اے ہن دس روٹی اوتھے بننا وا کہ تینوں دے دیاں؟ مولا فرمایا نہیں کھانی؟ آخیا نہیں میرا مقدر۔ آخیا جاؤ اوتھے بنیا، بن کے واپس آیا، جوانا تینوں ملن دا سواد آیا تے ہن دل ہی کردا کہ تیرے لیے دعا کراں کہ تینوں بھی اللہ تیرا ہاتھ سودا کرے، تیرا ہاتھ سوکھا ہوئے، تم بھی سونی روٹی کھاوے تے تینوں بھی اللہ بہتا رزق دے۔ میں تینوں دعا ہی کرنی ہے میرا مقدر۔ مولا فرمایا گل سن، میرے دروازے تے آ کے مقدراں نہیں روئی دا، میرے دروازے تے آ کے مقدراں نہیں روئی دا۔ آخیا رواں کیوں نہ، ایڈا سونا جوان تے چہرہ بشرا تے قد کاٹ تے جوڑ بند تے کھانا ہے؟ مولا فرمایا تو چنگا کھانا ہی کھانا ہے نا؟ آخیا سامنے شہر نظر آؤں دے؟ ہاں اتنے لگا جا، حسن ابن علی دا گھر پوچھی، یار پورے پورے نعرے لاؤ، نہ لامے نعرے لاؤ، میں نے آج بڑا پریشان کیتا تو سر یار وہ پریشان کر دینے ایڈے لمے نعرے پریشان کر، تھوڑی مہربانی کدی کدی لایا کر۔ حسن ابن علی دا گھر پوچھی، اتھے جا کے نا جدو تار بنتی ہے بندیاں دی ادو ٹوٹ جاتی ہے۔ میں کہڑے کہڑے لفظ پرو کے لیا بچکاروں تا کٹ چھڑ دے، اتھے لگا جا حسن ابن علی دا گھر پوچھی، اتھے جا کے صرف بہنا پیندا ہے، نہ آکھنا پیندا ہے، نہ دسنا پیندا ہے، بس اینج کرتے رہا کرو، بس یہی کافی۔ حسن ابن علی دا گھر پوچھی، اتھے جا کے صرف بہنا پیندا ہے، نہ دسنا پیندا ہے، نہ آکھنا پیندا ہے، نہ دسنا پیندا ہے، نہ آکھنا پیندا ہے۔ جیڑی جیڑی چیز تے دل کرے نا وہ اگے آ جاندی ہے۔ میرے عظیم مہربانوں، جس لئے مولا آکھیا نا جیڑی جیڑی شاید تے دل کرے اگے آ جاندی ہے۔ جڑے 2 قدم ٹریا سی نا، واپس آ کے آکھیا سونیا جوانا تو جویں آنا نا مان لینے آ، انج میں تے انپڑھ جہا بندہ ہوں، مینوں نہیں پتا۔ سیاںیاں بندیاں کول میں سنیا ہے کہ جتھے جا کے صرف بہنا ہی پیندا ہے تے آکھنا بھی نہیں پیندا تے دسنا بھی نہیں پیندا تے جو کچھ دل کرے وہ اگے آ جاندا ہے۔ یہ تے جنت دا ماحول ہے۔ میں میز تے ہاتھ مارن لگا جی، تو میں دھمکی دیتی تھی تو سنی نہیں، میں کہ سارے بولن تے میز تے ہاتھ مارن لگا جی، میں ہاں یہ نہیں کافی ہے ٹھیک ہے، ہاں میں لگا جی میز تے ہاتھ چڑھن۔ سونے میں تین پڑھا سنیا ہے کہ یہ ماحول تے جنت دا ماحول ہے، تو اتوں دا ہی ہے؟ جے اتوں دا ہی ہے تے دس حسن ابن علی دا گھر جنت دا کوئی حصہ ہے یا انتظامیہ جنت چوں آئی ہے؟ خیر ہو خیر ہو خیر ہوئے خیر ہوئے تے جے تمہیں اتوں دا ہی ہے تے اتھے ہی لگا جایا کر، مینوں نہیں وارے چاہیے، پاویں میں ماڑا ہی ہاں نا، میں نہیں کدی ماڑی روٹی کھادی، پٹھی پیری بھی کھائیے، کھاندے چنگیاں۔ پہنچ گیا وزاداری تو پتہ چل گیا کہ میزبان کیڑا ہے، آ کے بہ گیا، جیڑی جیڑی چیز دل چاہی، پھر میرے نال ہوں پھر تھوڑی ذہانت کا امتحان لے رہے ہیں، جیڑی جیڑی چیز دل چاہی وہ اگے آتی گئی۔
آدھا رہا جوان سچا ہے بھائی، جوان سچا ہے بھائی، جوان سچ آدھا ہے وہ اتوں ہی کھانا ہونا ہے، جو جو چہرہ پوچھ رہا اتوں ہی کھانا ہونا ہے، جوان سچا ہے۔ جو کچھ دل چاہتا گیا نوجوانوں، میرے پڑھے لکھے مہربانوں، جو کچھ دل چاہتا گیا آئیاں چیلم کرن آندے وہ نے جڑے کتے گئے ہون، وہی آندے نے جڑے کتے گئے۔ آئیاں چیلم کرن بھراوا جاترے بھیڑی قید نبھا کے۔ اللہ جانے علی دیاں دیاں دا اپنا مقدر، چھالیے تو پہلو لوگاں دیاں بھیڑاں قبراں تو نہیں اٹھ دیاں، غریب تو غریب مر ونجے 40 دن تک تے بھیڑ اپنے گھر نہیں ویندی، بلکہ چشم فلک نے ڈٹھا ہے کہ پیکے ویڑے چ بیٹھی روندی روندی بھیڑ اچانک نظراں تو غائب ہو جاوے، کدی کوانڈیاں گوانڈیاں لو نہیں پتہ کرتا، ساری آدھنے قبرستان گئی ہو سی، ویر دی قبر تے گئی ہو سی، اتنا چیر قبراں تو نہیں اٹھ دیاں جتنا چیر چیلم نہ ہو جاوے۔ مقدر حسین دیاں بھیڑی دا قید دی مدت پوری کر کے آئیاں، آئیاں چیلم کرن بھراوا جاترے بھیڑی قید نبھا کے بوئیں کھالتیاں محملہ تو اکبر دے شہر چیا رجرنیا کبار عباس ہوتے، عباس ہوتے یوں کو شام دا حال سنا کے جیندہ ماش کی ہمیں او مر گئی ہے آئیاں شام دے وچ دفنا کے۔ کربلا دی جاگیر دے بننے تے کمزور جے زوار آ گئے، مجاور نے رستہ روکے ہے، بشیر مہاری پہ آدھا مولا وہ بندہ کوئی روکیندہ پہ ہے، مولا فرمیندے رک جا، مولا ٹور بھی اسے پاسے پہ ہے، مولا فرمیندے نے آمن دے، مولا تسا آدھے ہوتے آونجے میں تے برداشت نہیں کرتا کہ سینی دے محمل دے قریب تو بھی کوئی گزرے۔ میں بن کے پوچھتا ہوں، پوچھا تیزی نال بشیر ٹرے کیا ڈٹھا سوٹی دی ٹیک تے ضعیف قبرستان دے بننے تے کھڑوتا ہے، کدی آمن والے دی راہ دیتا ہے، کدی کچیاں قبران لو ویک ویک کے آدھا سارے یادیں پہ دے توڑا کوئی نہیں آدھا۔ اللہ جانے کیڑے پاسے ٹر گئے نے، پتہ نہیں دشمنہ مار چھوڑے نے، اللہ جانے توڑے وارث کن ٹر گئے نے۔ بشیر قریب آ کے آدھا مسافر ضعیف کیوں روکی؟ آکھے مسافر میں اس واسطے روکے کیا جتھے میں کھڑوتا نا یہ بڑی مقدس جگہ ہے، اتھوں کوئی سوار تھی کہ نہیں گزر سکتا۔ اچھا اندہ نام کیا ہے؟ آکھے اندہ نام کربلا۔ مالک کون ہے؟ آکھے جاگیر اکبر دے نام ہے، بادشاہ اتھوں دا حسین ہے، حکم اتھے عباس دے چل دے۔ آباد رہو آباد رہو آباد رہو، شالا جیو پہ واپس آ کے دسیا سمولا ضعیف بندہ ہے، وہ آدھا پیا ہے اتھوں کوئی سوار نہیں گزر سکتا، میں پتہ پوچھا ہے اس آکھے جاگیر اکبر دے نہ آئے، حکم عباس دے چل دے نے، بادشاہ حسین ہے، اندہ نا کربلا ہے۔ جڑا کربلا دا نام آیا نا، علی دیاں لٹیاں تے مکیاں ہویاں دیاں آسمان علموں کر کے آدھنے شکر ہے اسی بھاوے رول گئیاں، بھیراواں دی جاگیر تے عزت آلی بڑھ گئی ہے نا۔
شالا حکم منی دے رانی غازی جڑا میرے ساری زندگی تو مندا رہا ہے. بیوی شکر ادا پہ کریں دی. ایک محمل تو دو نکیاں نکیاں بچیاں آدھیں کہہ دی بھی تسی وڈے لوگ ہو, پتہ نہیں پیدل ٹر کے ویسو سوار تھی کے ویسو, سب کو لہا چھوڑو, اساں تواڈے نوکر مسلم دیاں دھیاں, اساں پیدل ٹر کے سکینہ دے بابے دی جاگیر دی زیارت کریں دیاں. مولا فرمائے نہیں کٹھے ویسو کٹھے ویسو. مولا فرمائے بشیر جابر کو سڈ. مولا قریب آخیا آوے پیا, ایک تے ساڈا اپنے, دوجا اس نو پتہ جندے نال پردہ دار ہونا اندے نال گلاں کیویں کری دی. بشیر اشارہ کیتا ہے جابر ضعیف سوٹی دی ٹیک تے قریب آئے. مولا فرمیندے نے کیوں روکے؟ یادہ برگزیدہ مسافر, میں تواڈے مہاری کو دسیا ہے یہ بڑی مقدس جگہ ہے, اتھے ادب دی جگہ ہے, اتھوں کوئی سوار تھی کہ نہیں گزر سکتا. مولا فرمیندے نے کچھ عرصہ پہلو میں بھی اتھوں لنگیا, اس ویلے تے ادب والی کوئی نہیں. آدھا نہیں مسافر اس لیے ات زمین اکھواون دا حق نہیں رکھ دی, ات دی تقدیر بدلنی آئی, بہانہ بن گیا. مولا فرماندے نے بہانہ کیڑا بنیا؟ جابر ٹھنڈا سا بھر کے آدھا گل لمبی ہے, تم بھی ضعیف ہے میں بھی ضعیف ہوں, گل لمبی ہے تم بھی ضعیف ہے میں بھی ضعیف ہوں. مولا فرماندے نے میں نہیں تھکدا, جتنی سنا سکدا سنا. آدھا مدینے دے وسطے دو بھرا ہن, بڑے دا نام حسین آئی, نکے دا نام عباس آئی. دوہاں بھراواں دا انج پیار آئی جویں مصطفیٰ تے مرتضیٰ دا پیار آئی. بڑا حسین آئی جویں آدھا آئی, نکا اویں کریندا آئی. انہاں دوہاں بھراواں نو خط لکھ کے لوگاں ہدایت واسطے اتھے منگوایا. اتھے آئے, لوگاں دی وفاداریاں بدل گئیاں. 10 محرم دا دن آئی, تتے ٹبے تے دوہاں بھراواں کو مار چھوڑیا, انہاں دے مہماناں کو مار چھوڑیا, انہاں دے بچیاں کو مار چھوڑیا, انہاں دے پردے داراں کو قید کر کے شام گھن گئے نے. یہ لوگ اپنے دلوں کم مکا کے ٹر گئے, لیکن اس ٹبے دی عزت ایڈی وڈی ہے کہ میں آپ شب جمعہ نو آخری نبی دی آواز سن لینا, جڑا اس بننے تے آ کے کھڑ کے آدھا سلام ہوئی اچھے روزے آلیا, سلام ہوئی ساڑیاں نبوتاں بچاون آلیا, سلام ہوئی میرے اللہ دی توحید نو بچاون آلیا. اتھے فرشتیاں دے گروہ آندے نے, دن رات ماتمداریاں ہوندیاں نے, لوہا خانیاں ہوندیاں نے. اس ٹبے دی عزت ود گئی ہے. مولا فرمیندے نے میں ضرور لہ پواں, میں خود عزت دار ہاں, عزت کرنا جاندا, لیکن میرا پور اتنا کمزور ہے, ٹر نہیں سکتا. آدھا مسافر تو ہی نہ آکھ, میں خود ویکھ رہا جس پور دا مرد اتنا کمزور ہے. اللہ جانے انہیاں مستوراں دا کیا حال ہو سی, لیکن میں مجبور ہوں, میں نوکر ہوں, حکم میرے مولا دے ہیں. میرا مولا فرمیندہ میں تینوں نہ لکھ دینا کہ اگر یہ مستوراں سوار تھی کے ونجن نا, انہاں دی وجہ تو تینوں عباس کچھ نہیں آتا. آدھا مسافر ٹھیک ہے تواڈے مراسم ہوسن تعلق ہوسن, لیکن میں نوکر ہوں, نوکر سرداراں دے حکم ترمیم نہیں کر سکتے. تیرے کول وقت ہے تو میں جا کے پوچھانا ہے. جس لئے 2-3 واری کلمات دا تبادلہ ہویا نا, مخدومہ نو پتہ نہیں کیڑا ویلا یاد آیا, محمل تو آواز دیتی میرا قیدی پتر ہون جابر دی منت نہ کر. جابر میں کو دسا قیدہ حکم ہے, ادب دا سر جھکا کے آدھا مقدس پردادار علی دے پتر عباس دا حکم ہے. مکانیوں جڑا عباس دا نام ہے نا, کو وسطہ ویلا یاد آیا, آواز دے کے آدھی عباس دی قبر دا پتہ ہی. آدھا ہاں زیادہ اتھی رانا. بی بی فرمیندی عباس دی قبر تے لگا ون, جا کے وہ کو آگ شام دے پاس ایک قافلہ ہے, انہاں چک بی بی ہے جندہ نا ام المصائب ہے,